سورہ الزمر تعارف. سورہ زمر مکیہ ہے. اس میں 8 رکوع ہیں، 75 آیات ہیں، 1172 کلمات ہیں، 4908 حروف ہیں. سورہ الزمر یہ سورہ سبا کے بعد نازل ہوئی اور اس کو سورہ سواد کے بعد ترتیب میں رکھا گیا. چونکہ مکیہ ہے اور میں آپ کو مکی صورتوں کے حوالے سے بتا بھی چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ توحید کے، رحمت کے، قیامت کے، دلائل توحید کے حق میں بات بھی ہوتی ہے، دلائل توحید دیے جاتے ہیں، اور رد شرک اور قیامت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، شرک کا رد کیا جاتا ہے. یہ پورے سورہ الزمر کا خلاصہ ہے. آئیے سورہ الزمر کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ الزمر رکوع نمبر 1 تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. سورہ الزمر رکوع نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان. کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے. بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری تو اللہ کو پوجو نرے اس کے بندے ہو کر. ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے. اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور والی بنا لیے کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں، اللہ ان پر فیصلہ کر دے گا. اس بات کا جس میں اختلاف کر رہے ہیں بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو. اللہ اپنے لیے بچہ بناتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، باقی ہے اسے. وہی ہے ایک اللہ سب پر غالب. اس نے آسمان اور زمین حق بنائے، رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، ہر ایک ایک ٹھہرائی میعاد کے لیے چلتا ہے، سنتا ہے. وہی صاحب عزت بخشنے والا ہے. اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے اتارے. تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے ایک طرح کے بعد اور طرح 3 اندھیریوں میں
یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، پھر کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تم سے، اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں، اور اگر شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اس طرف جھکا ہوا، اور پھر جب اللہ نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی تو بھول جاتا ہے جس لیے پہلے پکارا تھا، اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے بہکا دے۔ تم فرماؤ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ برت لے، بے شک تو دوزخیوں میں ہے۔ کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزری، سجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ سورہ الزمر رکوع نمبر 1۔ تفسیر۔ اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قرآن، روح قرآن، اصل ایمان، عرشی محبوب فرشی آقا، عرشی محبوب فرشی آقا، شاہکار قدرت الہیہ، فخر مشیت الہیہ، در اللہ المکنون، سر اللہ المحزون، نور الافئدۃ والعیون، سرور القلب المحزون، عالم ما کان وما یکون، جد الحسنین، امام القبلتین، نور المشرقین والمغربین، وسیلتنا الی اللہ فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی اس کتاب عظیم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کرنے والی با ادب خواتین اور بہت ہی ادب سے سماعت کرنے والے با ادب حضرات، مردوں، بچوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں، سننے والے مسلمانوں، محبت والوں، سورہ الزمر کے اس پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کو اور دنیا بھر کے مشرکین کو، دنیا بھر کے کافروں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی سچی بندگی کرو۔ کچھ اس میں ایسے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ جو لات ہے، حبل ہے، منات ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت ہے، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت ہے، یا اور کچھ انبیاء کے جو بت ہیں، ان بتوں کو جو ہم نے بت گھڑ رکھے ہیں، ان بتوں کی جو ہم پوجا کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بت ان کے طرف سے جو بنائے ہوئے ان کی شکل کے جو ہم نے خود بنا دیے ہیں بت، یہ تصویریں، یہ مجسمے، یہ ہمیں اللہ کے قربت دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نبی کا جسم مجسمہ بنا کر بھی اس کی تعظیم کر رہے ہیں، نبی کی جو ہے نا ہم تصویر کا بھی ادب کر رہے ہیں، تو اس طرح ہمیں اللہ کی قربت ملے گی۔ تو اپنے شرک پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے شرک کو چھپانے کے لیے وہ ایسے الفاظ کا استعمال کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی یہ تردید کی۔ کل ہم نے تصویر کے حوالے سے بات کی تھی تو مجھے بہت ہی ایک اہم بات یاد نہیں رہی جو میں اس وقت کر سکتا اور ابھی کر رہا ہوں، چونکہ اب بات چھڑ چکی ہے کافروں اور مشرکوں کے اس مسئلے میں۔ تو بعد اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں، میں نے بڑی احتیاط سے جملہ استعمال کیا ہے اور پھر آپ ذرا غور سے سن لیں۔ اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے لیڈروں کی تصویریں اپنی دکانوں میں لگا رکھی ہیں۔
میں نے لیڈر کا لفظ استعمال کیا، وہ چاہے روحانی لیڈر ہو، روحانی رہنما ہو یا پیشوا ہو، ان کی تصویریں اپنی دکانوں میں لگا رکھی ہیں. اور ہمارے کراچی شہر میں، میں پاکستان میں بیٹھا ہوا اس وقت تفسیر قرآن پاک کا یہ درس دے رہا ہوں، تو اس کراچی شہر میں میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی دکانوں میں ان کا جو کوئی مذہبی لیڈر ہے اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور وہ تقریباً ہر دکان پہ لگی ہوتی ہے. ان کے جو بھی ماننے والے لوگ ہیں ان کی دکانوں میں وہ تصویر ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ان کے جیسے ان کے بعد عقائد ان کی طرف منسوب ہیں، اگر وہ جیسے وہ حقیقت ہیں، تو پھر اس کے حساب سے تو وہ ان کا اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا اسی طرح ہی ہے جس طرح یہ مشرکین مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تصویر ہے، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی، یہ جو اسماعیل علیہ السلام کی تصویر ہے، ہم تو اس تصویر کا ادب کرتے ہیں اور یہ اللہ کے نبی کی تصویر ہے. جب ہم اس کا ادب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، تو ہم تو اللہ کا قرب پا رہے ہیں، تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں. اب آپ نے غور کیا کہ اپنی گھڑی ہوئی چیز کو خود بخود قابل تعظیم بنا دینا، بھلے وہ نبی سے بھی منسوب کیوں نہیں ہے. اب آپ نے غور کیا، لیکن چونکہ کفر نے اس طرح کیا ہے تو یہ کام شرک ہے. تو وہ لوگوں کا صرف چلو دکانوں میں تصویر لگانے کی بات نہیں تھی، تصویر لگانے کی حد تک جو بات تھی اس میں سارا کوئی کفر یا شرک والی بات نہ آتی، اور اس میں زیادہ سے زیادہ حرام ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ وہ مکروہ تحریمی ہے، یا بالکراہت جو علماء اکرام نے جواز کی بھی بات کی ہے. چلو اگر صرف اور فقط تصویر ہی لگی ہوتی ان دکانوں میں تو کوئی بات نہیں تھی. ویسے ایسا میں نے دیکھا ہے ساؤتھ افریقہ میں بھی، وہاں بھی ایسی دکانیں میں نے دیکھی ہیں، اور اس طرح وہاں پر بھی تصویر لگی ہوئی میں نے دیکھی ہے. عرب کی کنٹریز میں بھی میں نے دیکھا، دبئی کے اندر بعض شاپنگ مالز میں گیا اور وہاں اس طرح کے لوگوں کو میں نے دیکھا اور ان کی دکانوں پہ وہ تصویر میں نے دیکھی ہے. اور جسٹ لائک اتفاق کی ایسی بات ہے کہ دبئی کے اندر ایک شاپنگ مال ہے، میں وہاں پر گیا تو وہاں میں نے دیکھا ایک دکان ہے، بالکل وہ ہندو کی دکان ہے، اس ہندو کی دکان پہ مورتی لگی ہوئی تھی اور مورتی کو اس نے ہار پہنا رکھے تھے. وہ تو ہے ہی مشرک. بالکل اس کے ساتھ ایسے ادھر مورتی لگی ہوئی ہے اور ادھر بالکل ساتھ ہی دوسرا گیٹ ہے دکان کا، اور بالکل وہ گیٹ کے ساتھ ہی پیچھے دیوار پہ ایک وہ اسی طرح کا مذہبی لیڈر ہے، اس کی تصویر لگی اور اس کے اوپر بھی ہار پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے اس طرح کا دیکھا، تو میرا کام ہے کہ اس موقع پر گفتگو ہو گئی ہے تو وہ چونکہ وہاں کل نہیں ہو سکی، میں یہ بات کر دوں کہ یہ بھی شرک ہے. جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں، اور ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بات فقط تصویر کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں اب نام نہیں لینا چاہتا جان بوجھ کر، کیونکہ یہ پورے ورلڈ میں چونکہ بات جا رہی ہے، اس سے کہیں اور بھی لوگ جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کسی اور شخص کو بھی ہدایت ہو سکتی ہے. اس لیے میں پھر کسی ایک کا نام لوں گا وہ سمجھیں گے کہ صرف وہی لوگوں کا معاملہ ہے. نہیں، جہاں کہیں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ وہ کسی بھی تصویر کو، کسی کی بھی تصویر ہو، چاہے کسی ولی اللہ کی ہو، پیر کی ہو، بزرگ کی ہو، لیڈر کی ہو، کسی کی بھی تصویر ہو، اس تصویر کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا پڑھی. کوئی دعا پڑھی تو میں نے کہا کیا دعا پڑھی آپ نے؟ تو اس نے مجھے لکھی ہوئی وہ دعا دکھا دی کہ ہم نے یہ دعا پڑھی. میں نے اس دعا کو غور سے دیکھا، اس میں قرآن مجید کی کچھ آیات وغیرہ تھیں، وہ بھی تھا، چاروں کل بھی تھے، اور آخر میں اس لیڈر کا نام لکھا ہوا تھا کہ ہم آپ کی تصویر کے سامنے کھڑے ہیں اور اب آپ اس تصویر کے ذریعے جو ہے نا ہماری دکان میں برکت ڈالیں اور ہماری دکان میں جو ہے نا ہمارے کاروبار میں برکت ڈالیں. یار کان جو ہے نا وہ سیدھا پکڑو یا الٹا پکڑو. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ لوگ کس طریقے سے اپنے آپ کو پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. نہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوئی. میں نے کہا بھائی صاحب میں تو آپ کو اگر کہ ہو تو میں تھوڑی سی بات کروں، آپ برا نہیں مانو. انہوں نے کہا جی آپ بات کریں. میں نے اس کو بتایا کہ دیکھو اللہ کی توحید کا کوئی تقاضا بھی ہے، اللہ کی توحید کی کوئی تعظیم بھی ہے. اللہ کی توحید کا یہ مذاق تو نہ اڑاؤ. اس رب نے تمہیں بنایا، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. یہ شرک والا کام کیا جو آپ نے کیا ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید نہیں ہے، اور تم اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھو. بہرحال میں تمہیں یہی کہوں گا کہ نیک ہو جاؤ اور اس تصویر کو اتار لو اور آئندہ اس طرح کی بات نہیں کرو. تو اس نے میری بات سن کر کہا کہ جی آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کا یہ کام پڑا ہوا ہے اور آج کے بعد آپ میرے دکان پہ نہیں آنا، میں آپ کا کام نہیں کروں گا. آپ نے ہمارے لیڈر کو برا کیوں کہا؟ خدا کی عزت نہیں ہے، لیڈر کی عزت بہت زیادہ ہے.
بہرحال ہم نے پھر اپنا کام وہاں سے اٹھایا، ہمیں اس نے نہ کر دی، نکال دیا دکان سے، ہم نکل کے آ گئے، مگر ہم توحید کا جھنڈا جتنا بلند کرنا تھا ہم نے بلند کر دیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بات ہے ما نعبدہم لیقربونا الی اللہ، ہم ان کو پوجتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، وہ ہمارا وسیلہ بنیں گے۔ تو اب اسی کو اٹھا کر بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم پیروں فقیروں کا جو وسیلہ اختیار کرتے ہو یہ بھی شرک ہے، تم جو نبی کا وسیلہ اختیار کرتے ہو یہ بھی شرک ہے۔ اب آیت یہ کی ہے نا، اب اس کو لے کر، اب میں نے افراد کی مثال تو آپ کو دی، اب تفرید والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب ان کا حال یہ دیکھو، یہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی کافر بھی تو یوں ہی کہتے تھے، ما نعبدہم الا، ہم ان کو نہیں پوچھتے مگر یہ کہ وہ ہمیں اللہ سے قرب دیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، اس آیت کے اندر کافروں نے جو کچھ کہا اللہ نے ان کی اس بات کو بیان کیا ہے، اور یہ یاد رکھ لینا اولیاء اللہ اور انبیاء کے حوالے سے وہ بات نہیں ہے جو کافر اپنے بتوں کے حوالے سے کرتے تھے، وہ بات یہ ما نعبدہم، ہم ان کی پوجا جو کرتے ہیں، پوجا تو وہ مشرک پوجا کرتے تھے، یا یہ جو لیڈر والی بات جو میں نے کی ہے یہ تصویر کی پوجا ہے، کہ تصویر سے کہنا کہ تو ہمارا آج خیال رکھنا اور ہمارے گاہک آئیں اور ہمیں روزی ہونی چاہیے، تو یہ تصویر سے ایسا کہنا یہ پوجا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، تصویر سے ایسے کہا یہ پوجا کی تصویر کی، اور ہم اولیاء اللہ کے ذریعے جو دعا مانگتے ہیں اس میں ہم ولی کی پوجا نہیں کرتے، ہم نبی کی پوجا نہیں کرتے، ہم نبی کو پوچھا کرتے ہیں، التجا کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی اپنے ہاتھ تو گناہگار ہیں، اپنا چہرہ تو دکھانے کے قابل نہیں، آپ اللہ کے ولی ہو۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یہ ثواب تو ان کو پہنچا، اور یا اللہ ان کے صدقے ہماری دعا قبول فرما۔ کہاں ہمارا یوں کہنا اور کہاں مشرکین کا پوجا؟ تو اس لیے ایسے تمام لوگ جو اس طرح کے عقائد مسلمانوں کے اندر ان آیتوں کو پڑھ کر مسلمانوں کو اولیاء اللہ کا گستاخ اور بے ادب بناتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو درست کر لیں، وہ بھی لوگ بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، دریدہ دان ہیں، بدتمیز ہیں، وہ قرآن مجید کو سمجھے ہی نہیں۔ قرآن مجید کا منشا کیا ہے؟ قرآن مجید کا منشا یہ ہے کہ اللہ کے محبوبوں کے پاس جایا جائے، اور اللہ کے محبوبوں کے ہاں مشکلیں حل ہوتی ہیں، اور وہ مشکلیں اللہ ہی حل کرتا ہے، محبوبوں کے ذریعے حل کرتا ہے، اور اللہ کے محبوب مزاروں کے ذریعے بھی عطا کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کے مزاروں پر بھی جانا چاہیے۔ یہ سب چیزیں قرآن سے ثابت ہیں اور حق ہیں، مگر ان کو مشرکوں کے بتوں کے ساتھ جو جوڑے گا وہ خارجی ہے، وہ بے ادب ہے اور وہ گستاخ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے ادبوں اور گستاخوں کی گستاخی سے بچائے۔ پھر آگے اللہ پاک نے اپنی انہی انعامات کا ذکر کیا۔